وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم ایک نیک مجلس میں شریک ہیں اور اس پر اپنے پاک رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نیکی صرف اور صرف اسی پاک رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، نور قرآن سے روشن منور افضل و اعلیٰ زندگی نصیب فرمائے، کامیاب زندگی، خاتمہ بالایمان والی زندگی، اعمال صالحہ والی زندگی، اللہ کی بارگاہ میں لمحہ بلمحہ قربت والی معرفت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پچھلی آیت نمبر 163 جو ہے 63 اور آگے 64 ہے، پچھلی اسم اعظم جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ اسم اعظم ہے پچھلی آیت مقدس، اور جو آیت نمبر 164 ہے اس میں اصل میں جب حضور نے دعوت دی نا تو لوگ کیونکہ بہت زیادہ بت پرستی میں مبتلا تھے، لات منات عزا یعوق یغوث نصر، اس طرح کے انہوں نے بڑے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے اور وہ بنا رکھے تھے، وہ ان کو عجیب لگتا تھا۔ بعض دفعہ رسمیں اس قدر راسخ ہو جاتی ہیں کہ ان کے خلاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، صرف صاحب ایمان کر سکتا ہے۔ عام آدمی جس کا ایمان کمزور ہے وہ اس کی طرف جائے گا نہیں، وہ اس کو بوجھ بن جائے گا۔ رسم و رواج اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی شادی پہ بالخصوص جتنی بھی رسمیں ہیں تقریباً اسلام کے خلاف ہیں، پتہ نہیں دودھ پلانا، پتہ نہیں کیا کرنا۔ ہاں شریعت اتنا اجازت دیتی ہے کہ ایسی رسم جس میں شریعت کی جو ہے وہ دھچیاں نہ اڑیں، شریعت کی مخالفت نہ ہو تو اس حد تک جائز ہے، لیکن جس میں شریعت پاسداری نہ ہو، اس میں بے پردگی ہو جائے، ناچنا وغیرہ اس طرح کی حرام چیزیں آ جائیں تو وہاں پھر وہ رسمیں بن گئی، لوگ شادی کو شادی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسلام میں جو رسم ہوتی ہے جب بڑھ جائے اور جس کو بندہ جس کے سامنے جھک جائے نا، انسان ایسا ہے کہ پھر یہ بھول جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ورنہ انسان تو اپنی چیزیں تراشی ہوئی کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ جس بت کو خود ہاتھوں سے بناتا ہے، جس گائے کو خود گھاس ڈالتا ہے، ہاں جی، اس کے سامنے وہ سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے اگر اوپر چلا جائے تو پھر اعلیٰ مقام پہ جاتا ہے، نیچے چلا جائے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، جنہیں قرآن کی ہدایت نہیں نصیب ہوئی فرمایا وہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو امام الانبیاء نے جب کہا بھئی اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، تو اب وہ ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جتنے ہیں بارش والا خدا الگ ہے، فلاں والا الگ ہے، فلاں والا الگ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دلیل دیں، کوئی بات کریں، تو اس وقت یہ آیت بڑی ہی عظیم آیت ہے اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ اشیاء پر، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہمیں بہت بڑا علم دیا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس کا علم حاصل کرنا اگر اللہ رب العزت کی قدرت میں غور کرنے کے لیے ہے تو پھر یہ عبادت بن جائے گا۔ یعنی سائنس کا علم حاصل کرنا بطور عبادت، اس طرح کہ وہ سوچے کہ میرے رب نے کیسے بنایا اس کو، اس کی تخلیق کیسی ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیسی اس کی تخلیقی شاہکاری ہے، تو جب ایمان ہوگا تو وہ بڑھتا جائے گا۔ معلوم ہوا اس لیے ان آیات کئی دیگر اس طرح کی آیات ہیں کہ مسلمانوں نے پھر سائنس کے علم میں بہت ترقی کی، لیکن جب سے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا اور بعض مولوی اور پیر جو قرآن مجید سے ناواقف ہیں تو وہ تو اس علم کو حرام بنا کے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں یہ ہے ہی حرام، وہ قریب ہی نہیں آنے دیتے، جبکہ اللہ نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ غور و فکر کرو میری تخلیق میں، اور اس کی غور و فکر سے ہی ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کا معلوم ہوا کہ جو عالم بنے اس کو کم از کم نہ سائنس کا علم اس نیت سے سیکھنا چاہیے تاکہ اسے اللہ رب العزت کی قدرتوں سے ظاہری بھی واقفیت ہو،
جس طرح کہ اسے تصوف ضرور حاصل کرنا چاہیے تاکہ باطنی معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ چیزوں کے اندر غور و خوض کر سکے۔ اور میں نے دیکھا ہے جو صاحب ایمان، جو ڈاکٹر حضرات ہیں جن کو ایمان اللہ نے دیا ہے، وہ جب بات کرتے ہیں نا تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ہماری رب کی ایسی ایسی چیزیں ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں جب بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تخلیق یعنی غور و فکر کرنے سے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی تخلیق کی محبت بڑھتی ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا انا بے شک فی میں خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، آیت پڑھی ہے، ترجمہ آخر میں مکمل ہوگا، غور سے سنیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن مختلف ہے نا، رات اور ہے دن اور ہے، رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی، اور کشتی میں وہ جو تجری چلتی ہے، فی البحر، سمندر دریاؤں میں، بما، اس سے جو ینفع الناس، وہ جو نفع دیتی ہے کس کو؟ لوگوں کو، اور وما انزل اللہ، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی کو، فاحیا، اور زندہ کیا، بھی، اس پانی کے ساتھ، زمین کو، زمین کو، بعد موتہا، اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلایا اس میں، من کل دابہ، ہر طرح کے جانور، وتصریف الریاح والسحاب، اور ہواؤں اور بادلوں کے پھیرنے میں، مسخر، وہ جو ہوائیں اور بادل مسخر ہیں، بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان ہواؤں اور مسخر بادلوں کو پھیرنے میں کیا ہے؟ لآیات، نشانی ہے، کیا ہے جی؟ نشانی ہے، کس کے لیے؟ اس سب چیزوں میں کیا ہے؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے اختلاف میں، کشتی کا چلنے میں، اور لوگوں کا اس کے ساتھ نفع حاصل کرنا، لوگوں کو نفع دینا، اور اللہ کا آسمان سے پانی نازل کرنا، ایسا پانی جس سے زمین کو زندہ کیا اس نے مردہ ہونے کے بعد، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلائے، اور پھر ہوا اور بادل کے پھرنے میں، زمین و آسمان کے درمیان جو ہوا و بادل پھرتے ہیں، کیا ہے جی؟ نشانیاں ہیں لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، سینسی علم عقلی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں عقل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں یعقلون کا مطلب ہے وہ لوگ جو صاحب عقل ہیں، جو سوچ اور فکر رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بارش کیسے برستی ہے، جب غور کرتا ہے سائنسدان کہ جب وہ یہ ہمارے اوپر نیچے گرم ہے، پھر اوپر ٹھنڈا علاقہ ہے، یعنی ہمارے آسمان سے لے کر زمین تک نا 3-4 تہے ہیں، پھر اوپر والے پھر گرم ہے، پھر وہ جو ٹھنڈا ایریا ہے اس میں جو بھاپ نکلتی ہے سمندر سے، وہ نکل کر وہاں جاتی ہے، وہ جمتی ہے، جب زیادہ جم جاتی ہے تو وہی برستی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ کار، بھاپ کہاں بنتی ہے، پھر اڑ کے اوپر جاتی ہے، پھر وہ درمیان میں وہ ساری چیزیں آپس میں مل کے پھر وہ بارش بن جاتی ہے، یعنی زمین سے اسی طرح اس کی قدرت دیکھیں، اس نے کیسے زمین و آسمان کو، اگر زمین و آسمان کو مختلف نہ بناتا، اختلاف رات اور دن کا نہ ہوتا، راتیں ہمیشہ ہوتی، تو سائنس کیا کہتی ہے؟ ہر چیز کچھ عرصے کے بعد برف بن جاتی، ہر چیز برف بن جاتی، جم جاتے، مخلوق ختم ہو جاتی۔ تو اس نے حکمت دیکھیں، رات کو دیا سکون کے لیے، دن، اور پھر اگر دن نہ ہوتا کچھ ہوتا ہی نہ، وہ روشنی کے ساتھ ہی ساری چیزوں کی حیات ہے۔ روشنی اسے ایسی بنائی، یہ روشنی ایسے نہیں آتی، کبھی آپ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، روشنی ایسے گھومتی ہے، سورج سے آتی ہے پھر ایسے آتی ہے، تو جتنی زمین کے جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ واپس لے جاتی ہے، اور وہ ان کو نشو و نما کے لیے اس طرح قدرت طاقت عطا کر دیتی ہے، نشو و نما کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اس طرح، پھر آگے دیکھیں، جو زمین سے اگتا ہے وہ ہماری خوراک ہے، جو زمین سے اگتا ہے وہ 2 مخلوق ہیں، ان کی خوراک ہے، ایک جانور، ایک انسان۔ اللہ نے کیونکہ اشرف المخلوقات بنا ہے تو ان میں سے اس نے ایسے کیا کہ
کچھ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں ہم آسانی سے جو کھا سکتے ہیں وہ ہمارے لیے خوراک بنا دیا. کیا بنا دی؟ ہم آسانی سے کھا سکتے ہیں. کچھ چیزیں اس نے ہارڈ اور کڑوی اور اس طرح کی پیدا کی جو ہم نہیں کھا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو کھلا دی اور جانوروں میں یہ قوت رکھی وہ کھا کے ہضم کر کے اس تباہ کا گوشت پیدا کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو پھر وہ کھلا دیا. یعنی جو کچھ جہان میں ہے وہ سارے کا سارا کس کے پیٹ میں آیا؟ انسان کے پیٹ میں. میں آپ کو ایک قدرت کی بات بتاؤں، حیران ہو جائیں گے. اور